عامر ضیاء صاحب، بہت عرصے سے یہ ڈیبیٹ تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے گا. اب جو شمولیت ہوئی ہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں، پارٹی کو بہت ڈیفینڈ کرنے والی شخصیات اس کے اندر شامل ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیبنٹ کی کارکردگی کے اعتبار سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، حکومت کی کارکردگی کے اعتبار سے، یا بس ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ فریجائل سیٹ اپ ہے اور اس میں اس کو چلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نوازتے رہیں. اور اگر کوئی بھی، ورنہ پاکستان جیسے ملکوں اور جو ہماری معاشی حالات ہیں، ہمیں ایک بہت ہی لین اور ایفیشینٹ کیبنٹ کی ضرورت ہونی چاہیے اصولی طور پہ. اور جتنا زیادہ آپ بڑھا رہے ہوتے ہوئے بے شک کہیں کہ جی کوئی خرچہ نہیں بڑھتا، ہم تنخواہیں نہیں لے رہے اور ہم فلاں، بعض لوگ ان کے پاس ایسے بھی ہوں گے، لیکن یہ بھی کوئی اچھا سگنل نہیں ہے. ہم تو سر توقع کریں کہ اس کے خلاف فلاں کام کرے، وہ اپنے آپ کو متحد کر لے، فلاں کر لے. حکومت میں بھی تو نظر آ رہے ہیں کہ ہم طوفان کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان سسٹینیبل نہیں ہے. لوگوں میں اتنا اضطراب ہے، لوگ اس پورے سسٹم کو نہیں مان رہے ہیں. لگ رہا ہے کے پی کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہیں. آپ دیہی سندھ کی بات کریں، شہری سندھ کے مسئلے الگ مسئلے ہیں. شاہزیب، آپ اس کے اوپر کامنٹ کیجئے گا کہ ہم نے دیکھا پنجاب حکومت کی طرف سے پہلے ایک اشتہار آیا اخبارات کے اندر، اور وہ بالکل اس طرز کا تھا جس کی ہم نے صحافت کی تاریخ میں تو مثال نہیں دیکھی، کہ بالکل خبروں کی طرح سے اشتہاری مہم چھاپی گئی اخبارات کی طرف سے. بڑی تشویش کا باعث بنا صحافتی برادری کے لیے بھی اس کو دیکھ کر اخبار میں. لیکن اس کے بعد ایک 60 پیجز کا اپنی کارکردگی کے حوالے سے 1 سال کی پنجاب حکومت نے اشتہارات چھاپے. آپ نے کیسا پایا اس کو، یہ جو اقدام تھا حکومت پنجاب کا؟ I'm really sorry but اتنی بیوقوفانہ یہ حرکت ہے، اس پہ مجھے بے اختیار ہنسی آ رہی ہے. کیونکہ ٹھیک ہے، گورنمنٹس کرتی ہیں، پروموشن کرتی ہیں، میڈیا کو خوش کرنے کے لیے اشتہارات بھی دیتی ہیں تاکہ وہ میڈیا کی جو سپیس ہے وہ اشتہار چلانے میں زیادہ ہو، اور پھر ان کا ایڈیٹوریل بھی اس سے امپیکٹ ہو، وہ زیادہ تنقید نہ کریں، اسکینڈلز نہ نکال کے لائیں. یہ تقریباً ہر گورنمنٹ نے کیا ہے، جو بھی ہمارے یہاں گورنمنٹس آتی ہیں وہ کرتی ہیں یہ. لیکن میرا خیال ہے یہ ذرا زیادہ ہو گیا. اور جس طرح کا وہ 60 پیج کا سپلیمنٹ ہے، اس میں ہر پیج پہ مریم بی بی ہیں، ان کو ان کے جو میڈیا مینیجرز ہیں وہ بطور کوئی کراؤن پرنسز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اب ہم یہ ایک بہت بڑی تنقید ہے یہ شریف خاندان پہ، ہم سنتے آئے ہیں یہ تخت لاہور، ایوری تھنگ ان دا فیملی. اور نواز شریف صاحب نے بھی اس دفعہ یہ کڑوا گھونٹ پی لیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو صاحبزادی جو ہے میری وہ سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر بن جائیں گی تو میں تھوڑا سا بیک سیٹ لے لیتا ہوں. لیکن مریم بی بی جو ہے وہ بالکل کام بھی کر رہی ہوں گی، کام کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں. میرا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی جو گورنمنٹس کام کرتی ہیں وہ لوگ خود ہی بولتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں نون لیگ نے لاہور میں یا سینٹرل پنجاب میں کام نہیں کیا. کئی دفعہ ہم اپنے انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ٹرپس پہ وہاں پہ گئے ہیں، لوگوں سے ہم نے بات کی ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اتنے سال اقتدار میں رہے ہیں تو انہوں نے کام کیا ہے. لیکن یہ جو مریم بی بی جو اپنا ایک پرسنالٹی کلٹ بنانے میں نظر آتی ہیں بظاہر، یہ تو اس کا تو کوئی سر پیر نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں سب سے کرزمیٹک کلٹ فالوئنگ یہ وہ عمران خان صاحب کی رہی ہے. اینڈ وی کین سی کہ ہاؤ ڈیمیجنگ دیٹ ہیز بین ٹو دس کنٹری، کہ جب آپ نرگسیت کے اس معاملے میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کا ذہن اس طرح سے کام نہیں کرتا. آپ تنقید برداشت نہیں کرتے، آپ ہائی سٹیکس گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایبسولوٹ کنٹرول چاہتے ہیں. اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ مریم بی بی جو ہے عمران خان کے ٹائم پہ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو ہمیں ان میں وہ فائر نظر آئی، وہ ریبیلیس اسٹریک نظر آئی، وہ ایک لیڈرشپ کی جھلک نظر آئی. لیکن یہ اقتدار کی خاطر ہم نے اسی شخصیت کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. and all she seems to care about is ہر لوکس، ہر پورٹریل، ہر امیج. آپ دیکھیں نا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں کی اتنی بڑی اسمبلی ہے، وہاں کی اتنی بڑی کیبنٹ ہے، لیکن یہ جو 60 پیج کا اشتہار تھا اس میں سوائے مریم بی بی کے کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور میں تو حیران ہو گیا، دنگ ہو گیا کہ ان کو کون مشورے دے رہا ہے اس قسم کے، اور ان کو کون سی اس سے کس کو وہ کنونس کر رہے ہیں اخبار میں اشتہار دے کے. ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ بھی بہت ہی مؤثر ہے. تو سوائے اس کی کہ آپ کسی 2-4 میڈیا ہاؤسز کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انہیں پولیٹیکل برائب دینا چاہتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے تو یہ عوام کا پیسہ ہے نا، یہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو کوئی اپنی ذاتی تشہیر پہ لگا رہا ہے. میرا خیال ہے یہ بہت ہی اننیسیسری تھا، اور میرا آئی ریئلی ریئلی ہوپ کہ ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے سیاستدانوں کی، یہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے یہ باز رہے.
ذوالقرنین، کارکردگی اگر بہت اچھی ہو تو اس کے اشتہار نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ ایک تنقید پنجاب حکومت کے اوپر بہت زیادہ ہے. آپ کیونکہ لاہور میں موجود بھی ہیں، کیا مقاصد رہے اس انداز میں اشتہار نکالنے کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ اور شاہ زیب صاحب نے درست یہ بات کہی کہ ہم نے مختلف ادوار کے اندر حکومتوں کو اپنی ذاتی تشہیر کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے اوپر عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے. لیکن جو مقاصد مریم نواز کی پنجاب حکومت کے تھے، کیا ان کو حاصل ہوئے یا اندازہ ہوا پنجاب حکومت کو کہ اس سارے آپٹکس نے بیک فائر کیا ہے اور حکومت مزید تنقید کی زد میں آئی ہے؟ جی دیکھیں، ایک میجر اس پہ آبجیکٹو تھا ان کا، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اس کو میٹ کر رہے ہیں. وہ میجر آبجیکٹو کیا تھا وہ اس پہ میں بالکل کمنٹ کرتا ہوں، لیکن بیفور دیٹ وہ آپ نے 60 پیجز کی بات کی تو آئی واز سمپلی ونڈرنگ، جب یہ 60 پیجز کا سپلیمنٹ تقریباً تمام میڈیا ود فیو ایکسیپشن، ایک دو پبلیکیشن کو چھوڑ کے، وہ بھی اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ ان کو کیوں ایکسکلوڈ کیا آیا، تو پورا ایک بکلیٹ تھی، ایک بڑی فارم میں، پورا رسالہ سے بول لیں. تو میں صرف ونڈر کر رہا تھا کہ یہ 60 پیجز کا ہے، یہ 365 پیجز کا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 1 سال ہو گیا گورنمنٹ کا، اور اس میں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ مریم بی بی جو ہے وہ ہر دن قوم کے لیے کام کرتی رہی ہیں. وہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں جو ہے 8 گھنٹے نہیں، 10 12 14 گھنٹے انہوں نے ہر دن کام کیا ہے. تو یہ 365 پیجز کا بھی اگر یہ جو سپلیمنٹ ہوتا تو حیرانگی کی بات نہ ہوتی. اب آ گیا کہ گورنمنٹ یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہی ہے. گورنمنٹ کا مائنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں چاہے 20 ملین خرچ کرنے پڑے یا 20 بلین خرچ کرنے پڑے، ہم نے وار آف پرسپشن جو ہے وہ ون اوور کرنی ہے. ان کا ایک ہی ہے کہ پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے. مریم نواز نے جو کام کر دیا ہے 75 یا 77 پاکستان کی پنجاب کی تاریخ میں وہ کام نہیں ہوا. پہلے سال میں اتنا کام ہو گیا ہے کہ اس کا کمپیریزن آپ کر لیں، شاید نیبرنگ کنٹری کے ساتھ بھی اٹھا کے کیا جائے گا، ادھر بھی سلسلہ نہیں ہوگا. شاید آگے چل کے اگلے سال وہاں پہ آ گئی جو ہے ریکھا گپتا آ گئی ہیں بی جے پی کی دلی میں. تو اس حوالے سے شاید کل کو وہ بھی تھوڑا سا میچ پڑے کہ اس کا ایک کمپیریزن اگلے سپلیمنٹ میں ہم دیکھیں جو اگلے سال چھپے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پرسپشن کی وار ون کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کی ایگزامپل لے لیں کہ مریم بی بی کہتے ہیں کہ 38% مہنگائی تھی پچھلے سال، اب 4% رہ گئی پنجاب میں. پنجاب میں تو ابھی بھی چکن جو ہے، ابھی رمضان آنے والا ہے، پرائسز شوٹ کر گئی ہیں. فروٹس کی تو پکڑا نہیں جا رہا. بنانا جو ہے، کیلا جو ہے وہ 300 کراس کر گیا ہے. آپ کنو ہے وہ 600-700 روپے درجن مل رہا ہے. چکن جو ہے کلوز ٹو 700 چلا گیا ہے. لیکن 4% کیسے تھا؟ پچھلے سال بھی میں اتنی پرائس میں ہی سے بائی کر رہا تھا اور باقی لوگ بھی اتنی ہی پرائس میں بائی کر رہے تھے. تو کیا گراؤنڈ میں چیزیں الگ ہیں، لیکن پرسپشن ڈیولپ کرنے کا مقصد تھا گورنمنٹ کا، اور گورنمنٹ نے پرسپشن کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا ہاؤسز کو بینیفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے تو کافی ساری چیزیں آلریڈی کنٹرولڈ ہیں. آپ اوورآل کوئی سٹوری شاید نہ کر پائیں کرپشن کو لے کے، یا پرپورٹڈ کرپشن کہیں بھی اگر آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کوئی سٹوری لے کے جائیں پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہوگی، شاید نہ پبلش ہو، نہ براڈ کاسٹ ہو، کیونکہ میڈیا کے اوپر سرٹن کربس تو ہیں، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب تو سوشل میڈیا کو بھی آپ دیکھ لیں، پیکا آگے آپ کے سامنے ہے.